وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے، غیر مقلد اور فرعون بھائی بھائی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ ہم تو مانتے ہیں کہ آدم کی جتنی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی، ابو البشر اسی لیے تو کہا گیا ان کو۔ کیوں کہا گیا ابو البشر؟ یعنی جتنے بھی بشر ہے دنیا کے اندر، سب کے ابو، سب کے ابا، یہ کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو لقب دیا گیا ابو البشر کا، اسی وجہ سے کہ وہ تمام بشر کے ابو ہیں۔ یہ جو یہ کہہ رہا ہے بریلی جاہل جھپٹ، نہ اسے کچھ آیت کا علم ہے، نہ آیت کی تفسیر کا علم ہے، نہ اس کا ترجمے کا علم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل اور وہابی بھائی بھائی ہیں، ابو لہب اور دیوبندی بھائی بھائی ہیں، اور نمرود اور غیر مقلد جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بشر مانا ہے، انسان مانا ہے، اور اس حساب سے، آدم کے حساب سے ہم بھائی بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دھرم سے تعلق، سب آپس میں بھائی تو ہیں، سارے آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہے تو آدم کی ہی اولاد۔ وہ مذہب کے اعتبار سے فرق ہو گیا، لیکن پیدائش کے اعتبار سے اور اصل حقیقی جو ہے نسب ہم تلاش کرنے جائیں، جوڑنے جائیں، تو ہمارا سلسلہ نسب پہنچے گا حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو ہم اس حساب سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں یا غیر ہندو۔ آج وہابیوں نے ذہن دینا شروع کیا، معاذ اللہ، یہ تقویت الایمان نامی کتاب رکھی ہے، وہابیوں نے ذہن دینا شروع کیا اور لکھا معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کہ نبی کی تعظیم انسانوں جیسی کرنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین، بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی معاذ اللہ کہ نبی بھی انسان، ہم بھی انسان، نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، معاذ اللہ، اور کہا انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اسی تقویت الایمان نامی کتاب میں لکھا، تو تو کہتا ہے انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو تو بھی انسان، فرعون بھی انسان، تو بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، تو بھی انسان، نمرود بھی انسان۔ تو اے وہابی یہ کھل کے کہیں کیوں نہیں کہتا وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے، غیر مقلد اور فرعون بھائی بھائی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان وہابیوں نے فرق کرنا شروع کیا، کیا کہا؟ اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، خدا کے روبرو ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے اللہ کی شان کے آگے، اللہ کے روبرو کہہ کر کے باتیں بنائی اور نبی کی عظمت گھٹانا چاہی۔ اب یہ فرق کرنا چاہا، آؤ قرآن مجید اٹھاؤ، یہ فرق کرنا کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، مفہوم آیت کریمہ، جو اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہی حقیقت میں کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، اسکرین کے اوپر ابھی آپ نے جس کو آپ نے ابھی سنا وہ کس طرح سے بکواس کر رہا ہے، وہابی اور دیوبندی جماعت کے اوپر کس طرح سے کیچڑ اچھال رہا ہے اور ان کے خلاف بد زبانی سے کام لے رہا ہے اور اپنا غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک ایک بات کی وضاحت کروں گا اور اس کا آپریشن بھی کرنے والا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اس نے سب سے پہلا الزام یہ لگایا کہ وہابی اور دیوبندی نبی کی تعظیم انسان کی تعظیم جیسی کی جائے۔ میرا سوال ہے کیا نبی انسان نہیں ہے؟ انسان سے تم نے نبی کو باہر نکال دیا۔ اب یہ کہیں گے کہ نبی تو انسان نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے، نبی تو نور ہے۔ واہ سبحان اللہ، نبی نور ہے۔ اس کا سب سے پہلا جواب قرآن کریم سے میں دینا چاہوں گا۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا ہے، باقاعدہ حکم دے کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ جس طرح سے یہ بریلی اور مشرک جماعت نبی کو بشر نہیں مانتے، نبی کو انسان نہیں مانتے، تو اسی طرح ایسے بہت سارے لوگ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے جو نبی کو انسان نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے ان تک یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ اے نبی آپ خود کہہ دیجئے اپنی زبان سے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے کہلواتے ہیں، آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اس چیز کی کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اور بھی دیگر احکام کے متعلق مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ فرق بیان کیا گیا، لیکن بشریت کے اعتبار سے نبی بھی بشر ہے اور عام انسان غیر نبی وہ بھی بشر ہے۔ نبی بھی انسان ہے اور غیر نبی وہ بھی انسان ہے۔ انسان ہونے میں، بشر ہونے میں دونوں برابر ہے، کیونکہ جو انسان نہیں ہے یا تو وہ فرشتہ ہوگا، یا وہ شیطان ہوگا، ابلیس ہوگا، یا وہ خبیث ہوگا، یا وہ جنات ہوگا، یا وہ جانور ہوگا۔ یہ انسان کے کیٹیگری سے ہٹ کر ہے۔ فرشتے انسان کی کیٹیگری سے ہٹ کر ہے، اسی طرح شیاطین، ابلیس، جنات، خبیث اور بھی جتنی دیگر مخلوق ہے، جانور، چرند پرند، یہ انسان کی کیٹیگری سے ہٹ کر ہے مخلوق لیکن انسان کی جماعت سے ہٹ کر ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو، بریلی طبقہ، رضا خانیوں، مٹھائی والے، آپ فیصلہ کرو کہ آپ نبی کو کس کیٹیگری میں مانتے ہو۔ انسان کی کیٹیگری سے آپ نے نبی کو تو ہٹا دیا، اب آپ نبی کو کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہو، آپ فیصلہ کرنا۔ دوسرا انہوں نے جواب یہ دیا کہ انسان آپس میں بھائی ہے، نبی اور غیر نبی بھائی نہیں ہے، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور آیت یہ پیش کی ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت ہے، فاصلحوا بین اخویکم، کہ یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ ترجمہ ہوا۔ قرآن کریم مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہہ رہا ہے، تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہوئے یعنی ایمان والے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی ایمان والے تھے یا نہیں؟ نبی کیا اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے؟ نبی کیا مومن نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کرنا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں نبی بھی ایمان والے ہیں، نبی بھی مومن ہے، تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہو گئے اور وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ شمار ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی اس حساب سے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جواب میں ان کو یہ دوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں اور آنے والے ہیں سب ان کی اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں اور یہ رضا خانی بھی مانتے ہیں، مٹھائی والے۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد آئے ہیں، تو وہ بھی اس نسل کے اندر شامل ہو گئی۔ لہذا اس حساب سے آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم بھی اور آپ علیہ السلام آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں اس حساب سے۔ اگر تم آدم کی اولاد نہیں ہو تو بھائی تم بھائی نہیں ہو۔ ہم تو مانتے ہیں کہ آدم کی جتنی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی، ابو البشر اسی لیے تو کہا گیا ان کو۔ کیوں کہا گیا ابو البشر؟ یعنی جتنے بھی بشر ہے دنیا کے اندر سب کے ابو، سب کے ابا، یہ کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو لقب دیا گیا ابو البشر کا، اسی وجہ سے کہ وہ تمام بشر کے ابو ہیں۔ اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے بریلی جاہل جھپٹ، نہ اسے کچھ آیت کا علم ہے، نہ آیت کی تفسیر کا علم ہے، نہ اس کا ترجمے کا علم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل اور وہابی بھائی بھائی ہیں، ابو لہب اور دیوبندی بھائی بھائی ہیں، اور نمرود اور غیر مقلد جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بشر مانا ہے، انسان مانا ہے، اور اس حساب سے آدم کے حساب سے ہم بھائی بھی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دھرم سے تعلق سب آپس میں بھائی تو ہیں، سارے آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہے تو آدم کی ہی اولاد۔ وہ مذہب کے اعتبار سے فرق ہو گیا، لیکن پیدائش کے اعتبار سے اور اصل حقیقی جو ہے نسب ہم تلاش کرنے جائیں، جوڑنے جائیں، تو ہمارا سلسلہ نسب پہنچے گا حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو ہم اس حساب سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں یا غیر ہندو ہوں۔ کیا ابو لہب کا بھائی نہیں تھا؟ ابو لہب کا بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صحابی رسول ہے، وہ اور ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، یہ تمام یہ تین ایک طرف اور یہ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں بھائی ہیں، ان کا بھائی والا رشتہ ہے آپس میں۔ تو تم حضرت حمزہ کو بھی کہو گے، مطلب تانا دیتے ہوئے کہ حضرت حمزہ اور ابو لہب بھائی بھائی ہیں، تو بھائی ہے بھائی، یقیناً بھائی بھائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی اس میں جو ہے اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ابو جہل آپ علیہ السلام کا چچا ہے، ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا ہے، ابو طالب آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، حقیقی چچا ہیں، اور رشتہ دار ہیں یہ آپس میں۔ دیکھو ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف ابو جہل ابو لہب ہے، اور آپس میں رشتہ ہے ان کا۔ تو ہم اگر آدم کے اولاد کے اعتبار سے ابو لہب کے بھائی ہو گئے، ابو جہل کے بھائی ہو گئے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، تم بھی تو بھائی ہو۔
اور آخر میں انہوں نے ہم لوگوں پہ یہ الزام لگایا کہ یہ وہابی اور دیوبندی اللہ اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شان کے سہارے میں، اللہ کی شان کے آڑ میں نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الزام ہم لوگوں کے اوپر لگایا گیا، تو اس کا بھی جواب سنو۔ جو آیت پیش کر رہا ہے اور اس کا مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی تفسیر کریں، اس کا ترجمہ بتائے، نہ اس کو ترجمہ معلوم ہے اس آیت کا، نہ اس آیت کی تفسیر اسے معلوم ہے۔ یہ جو آیت پیش کر رہا ہے، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، پارہ نمبر 6 کا پہلا صفحہ، اس کے اندر اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویريدون ان يفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویريدون ان يتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض پر ایمان لایا اور بعض پر ایمان نہیں لایا، اور وہ درمیانی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ کافر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر ذرا سمجھیے۔ کافر لوگ جو تھے اس وقت، یہود و نصارہ ہی کی جماعت کہہ لیجئے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ رسول ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کو ہم قطعی طور پر نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول، یعنی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے ان کے اوپر۔ اور باقی کچھ جو ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجا ہے، بعض کو ہم مانتے ہیں، یعنی بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بعض کے اوپر ایمان لا کر مسلمان بھی بن جائے، یعنی ہمیں کوئی کافر نہ کہے، پورا مسلمان بھی نہیں بننا تھا اور پورا کافر بھی نہیں بننا تھا انہیں، میں نے بیچ کا راستہ وہ لوگ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے الزامی جواب میں اللہ نے کہا کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی لوگ کافر ہیں، چاہے تم ایک رسول کا انکار کرو یا 1,24,000 تمام کا انکار کر دو، تم کافر ہی ٹھہرو گے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی میں تو صرف 2 رسول کو مانتا ہوں، باقی کو نہیں مانتا، لہذا میں تبھی ایمان والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک رسول کو بھی جھٹلا دیا، ایک رسول کی بھی تکذیب کی، تکفیر کی، آپ کافر ہی شمار کیے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ وہ لوگ چاہتے تھے تب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ حساب تھا ان لوگوں کا۔ اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ تم ایک رسول کو بھی انکار کرو گے تو تبھی تم کافر رہو گے، مکمل کو تمہیں ماننا پڑے گا اور مکمل پیغمبروں کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ لیکن یہ آیت ہم لوگوں کے متعلق بیان کر رہا ہے، بیوقوف کہیں کا، اسے پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کے متعلق بیان کر رہے ہیں اور یہ اس آیت کو ہم لوگوں کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ تو جس کا قرآن ہے وہ تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے، اور یہ مٹھائی والے جو عوام کا مال کھا کے اپنی پرورش کرتے ہیں، عوام کا روپیہ پیسہ ہڑپ کر اپنی پراپرٹی بناتے ہیں، زمین بناتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں اور اپنی دنیا سنوارتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلنے والے قرآن کریم کو اسی طرح بیچتے ہیں اور غلط تفسیر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اپنی آخرت تو انہوں نے خراب کر لی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی دنیا سنوار لی ہے، لیکن آخرت ان کا بالکل ہی ختم ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ لیکن ہمارے اندر تو ایمانیت کے اعتبار سے تو ہم تو فرق کبھی نہیں کرتے۔ فرق اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حکم کے اعتبار سے ہم لوگ نہیں کرتے، یعنی احکام کے اعتبار سے۔ جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم اس کے رسول کا ہے، جو فرمان اللہ کا ہے وہی فرمان اللہ کے رسول کا ہے، چاہے وہ آخری نبی ہو یا پہلا نبی ہو، ہر ایک کا وہی فرمان ہے۔ تو حکم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، جس طرح ہم رسول کے اوپر ایمان لائے اسی طرح ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس حساب سے اور اس کیٹیگری میں تو ہم کبھی فرق نہیں کرتے۔ فرق ہم اس جگہ پہ کریں گے جہاں ایمان کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے متعلق کیا کہا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، ایک ہے، وہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اب آ جاؤ رسول کے متعلق، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ رسول تو وہ ہیں بھائی جو بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ قرآن کریم تو رسول کے متعلق یہی اعلان کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بھی کی ہے، انہوں نے ان اولاد کو بھی جنم دیا ہے، اور وہ خود کسی سے انہوں نے جنم بھی لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول میں اس حساب سے ہم لوگوں نے فرق کر دیا ہے، اس حساب سے اللہ کی ذات الگ ہے، رسول کی ذات الگ ہے۔ اللہ
انسانیت سے اور بشریت سے بالکل پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے بالکل پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، قضاء حاجت سے پاک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے بھی ہیں، بازاروں میں نکلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اسی طرح سانس بھی لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی ہیں، اور اسی طرح وہ زبان سے بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ان کا سایہ بھی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ خود فیصلہ کریں، فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس حساب سے اللہ کی ذات الگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات الگ ہے۔ اور ایمانیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم اللہ کے رسول کا ہے۔ الگ الگ مواقع ہوتے ہیں اور الگ الگ جو ہے فرق مراتب ہوا کرتا ہے۔ یہ اندھ بھکت لوگ ہیں، ان کو دو پیسہ صرف دکھتا ہے۔ اسلام کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی خستہ حالت ہے تو ان رضاخانیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بریلوی طبقہ اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو یقیناً اسلام کو ایک تقویت ملے گی، اور اسلام کے اندر سچے لوگ جنم لیں گے، اور اچھے لوگ جنم لیں گے جو بدعات اور خرافات سے پاک ہوں گے، جو مکمل اسلام کو فالو کریں گے۔ یہ تو اپنے باباؤں کو فالو کرتے ہیں اور انہی کو پوچھتے ہیں، اللہ اور اس کے یہ صرف اللہ رسول کو ایک نہیں کرتے بلکہ اپنے پیر و مرشید کو بھی اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، پیر و مرشید کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں اندھ بھکت لوگ، اندھے مرید۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جاہل لوگوں سے بچا کر رکھے، اور قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پہچاننے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔